السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گستاخان رسول کے انجام میں آئیے جانتے ہیں کہ ایک یہودی ابو رافع کا کیا انجام ہوا۔ سلام بن ابی الحقیق ابو رافع بھی ایک یہودی تھا جو مدینہ منورہ کے قریب خیبر میں رہائش پذیر تھا۔ یہ بدبخت بھی اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا جو لوگوں کو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ابھارتا تھا۔ یہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی دشمنی کرتا تھا اور لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے پر اکساتا تھا۔ انصار کے قبیلہ خزرج کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت مانگی۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کے قتل کے لیے چند انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرما دیا۔ ابو رافع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچاتا تھا۔ مدینہ کے قریب خیبر میں اس کا ایک مضبوط قلعہ تھا جس میں یہ ناہجار سکونت پذیر تھا۔ عاشقان رسول کی یہ جماعت جب اس قلعہ کے قریب پہنچی تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے مویشی لے کر اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہر جاؤ، میں اس قلعہ میں جا کر دربان یعنی سیکیورٹی گارڈ پر کوئی تدبیر آزماتا ہوں تاکہ میں اندر جانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ قلعہ کے پاس آئے اور دروازے کے قریب پہنچ کر انہوں نے خود کو اپنے کپڑوں میں اس طرح چھپا لیا جیسے کوئی قضائے حاجت کر رہا ہو۔ قلعہ کے تمام آدمی اندر داخل ہو چکے تھے۔ دربان نے آواز دی، اے خدا کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو جلدی آ جاؤ، میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اندر چلا گیا اور چھپ کر اس کی حرکات و سکنات دیکھنے لگا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو اس نے اس دروازے کو بند کر دیا اور چابیوں کا گچھا ایک کھوٹی پر لٹکا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کنجیوں کی طرف بڑھا اور انہیں اٹھا لیا، پھر میں نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ ابو رافع کے پاس رات کے وقت داستانیں بیان کی جا رہی تھیں۔ جب رات کے وقت قصہ گوئی کرنے والے اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو میں اس تک پہنچنے کے لیے اس کے مخصوص کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس دوران میں جتنے دروازے کھولتا تھا انہیں اندر سے بند کرتا جاتا تھا تاکہ اگر قلعہ والوں کو میرے متعلق علم بھی ہو جائے تو اس وقت تک یہ لوگ میرے پاس نہ پہنچ سکیں جب تک میں اس کو قتل نہ کر لوں۔ آخر میں اس کے قریب پہنچ ہی گیا۔ اس وقت وہ ایک تاریک کمرے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سو رہا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے، اس لیے میں نے آواز دی، ابو رافع؟ وہ بولا، کون؟ اب میں نے آواز کی طرف بڑھ کر تلوار کی ایک ضرب لگائی۔ اس وقت میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، یہی وجہ ہے کہ میں اس کا کام تمام نہ کر سکا۔ جب وہ چیخا تو میں کمرے سے باہر آیا اور تھوڑی دیر بعد تک باہر ہی ٹھہرا رہا، پھر دوسری مرتبہ اندر گیا۔ میں نے پھر آواز بدل کر پوچھا، ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ وہ بولا، ابھی ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے پھر آواز کی طرف بڑھ کر ایک ضرب لگائی، اگرچہ میں اس کو خوب لہولہان کر چکا تھا مگر وہ ابھی مرا نہیں تھا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک پیٹ پر رکھ کر دبائی جو اس کی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ میں اس کو قتل کر چکا ہوں، چنانچہ میں نے ایک ایک کر کے دروازہ کھولنا شروع کر دیے۔ بالآخر ایک زینے پر پہنچا۔ میں یہ سمجھا کہ میں زمین پر پہنچ چکا ہوں لیکن میں ابھی پہنچا ہی نہیں تھا، اس لیے جب میں نے اس پر پاؤں رکھا تو میں نیچے جا گرا۔ چاندنی رات تھی، اس طرح گر پڑنے سے میری پنڈلی زخمی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو اپنی پگڑی سے باندھ لیا اور دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ معلوم نہ کر لوں کہ میں اسے قتل کر چکا ہوں یا نہیں۔ صبح جب مرغ نے اذان دی تو اس وقت قلعہ کی فصیل دیوار پر ایک آواز دینے والے نے آواز دی، لوگوں میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ تب میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ چلنے کی جلدی کرو، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو میرے ہاتھوں قتل کرا دیا ہے۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو ابو رافع کے قتل کی اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا پاؤں آگے کرو۔
میں نے اپنا پاؤں آگے کرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا، میرا پاؤں فوراً اس قدر اچھا ہوا کہ جیسے کبھی اس میں تکلیف ہو ہی نہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی مذکورہ والا حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں پر اچانک چھاپہ مار کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ایک اور گستاخ رسول، ایک عیسائی کا واقعہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔